السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ محترم ناظرین، آج سردست عشرہ عید الاضحیٰ میں ہم عید الاضحیٰ شریف کے اور قربانی سے متعلق چند مسائل لے کر کے آپ کے روبرو ہیں۔ ہمارے احباب نے مختلف مواقع پر قربانی کے حوالے سے چند سوالات پوچھے تھے۔ آج میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے کہ ان تمام سوالات کو افادہ عام کے خاطر ان کے جوابات کی روشنی میں عوام اہل سنت تک پہنچایا جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ تکبیر تشریق کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک پڑھی جاتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس باب میں عرض یہ ہے کہ تکبیر تشریق 5 روز تک پڑھی جاتی ہے، 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ شریف کے عصر تک۔ ہر وہ نماز فرض جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے میں حکم یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک بار بآواز بلند تکبیر تشریق کہیں، اور اگر کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر واجب تو نہیں، لیکن وہ بھی پڑھ لے، مستحب ہے۔ تو امام اور مقتدی دونوں 5 روز تک کل 23 نمازوں میں وہ بآواز بلند ایک بار تکبیر تشریق پڑھیں گے وجوب کے طور پر، اور 3 بار پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق اور اس کا حکم۔ دوسرا سوال ہے کہ مسبوق شخص جس کی ایک یا کچھ رکعتیں چھوٹ جائے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد وہ چند رکعتیں اور پوری کرے گا، تو اس شخص کے اوپر تکبیر تشریق واجب ہے یا نہیں؟ تو چونکہ اس نے بھی جماعت پائی ہے، جماعت میں یہ بھی شامل ہوا ہے، کچھ رکعتیں اس نے بھی پائی ہیں، لہٰذا یہ جب سلام پھیرے گا اپنی بقیہ رکعتوں کو پوری کرنے کے بعد، اس وقت تکبیر تشریق کہہ لے۔ اور اگر تکبیر تشریق نہیں کہہ سکا یا امام و مقتدی سب بھول گئے اور سب مسجد سے نکل گئے، تو یہ تکبیر تشریق کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تکبیر تشریق کا وقت ہے جماعت سے سلام پھیرنے کے بعد۔ تیسرا سوال ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ عیوب یا عیب کس قدر مانے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور فربا، تازہ، تندرست اور ہر لحاظ سے فٹ ہو، لاغر، کمزور اور عیب دار نہ ہو۔ اگر بکرا، بکری یا اس کے جنس سے خصی وغیرہ ہے تو اس کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر بڑے جانور کی قربانی ہے، مثلاً بھینس، بھینسا، گائے، بیل، اس طرح کے بڑے جانور ہیں، تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اونٹ کی قربانی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر ان میں کچھ روز بھی کم ہو جائیں تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی ہے، مکمل طور پر ان کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور عیب کے سلسلے میں کتب فقہیہ میں مسئلہ یہ وارد ہے کہ ہر وہ عیب جو جانور کو عیبدار بنائے، مثلاً اس کی سینگ پہلے تھی اور اب جڑ سے ٹوٹ گئی ہے، تو جانور عیبدار ہو جائے گا اور اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوگی۔ 4 پیر کا جانور ہے، اور جانور تو 4 پیر کے ہوتے ہی ہیں، اگر ایک پیر ٹوٹ جائے
یا وہ اس طرح سے لنگڑاتا ہو کہ قربان گاہ تک وہ خود نہیں جا سکتا ہے، لوگ اسے گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور کو فربا اور تندرست ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دبلا پتلا اور جس کی کھال بالکل ہڈیوں سے لگ گئی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ درست انہی جانوروں کی قربانی ہے جو جانور عیوب سے پاک ہوں، عیوب سے خالی ہوں۔ کان کٹا ہو، اگر تہائی بھر کان کٹا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح سے دم اگر تہائی بھر، پورے دم یا پورے کان کو 4 بھاگ میں بانٹنے کے بعد، 3 بھاگ میں بانٹنے کے بعد اگر 1/3 حصہ کٹا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، اور اگر 1/3 یا اس سے 1/3 سے زیادہ یا نصف برابر اگر دم یا کان کٹے ہوں تو ایسے جانور کو عیبدار مانا جاتا ہے، اور ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ قربانی کا جانور تندرست ہو، فربا ہو، عیوب سے خالی ہو۔ اور اس سلسلے میں ایک چیز اور عرض یہ ہے کہ سینگ پہلے سے تھی اور پھر جڑ سے ٹوٹ گئی تو یہ جانور عیبدار ہے، لیکن کسی جانور کے پیدائشی ہی سینگ نہ ہو تو یہ جانور عیبدار نہیں ہوتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں کتب فقہیہ میں یہ کہا گیا ہے اور اس چیز کی صراحت ہے کہ جو شخص مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو اور مالک نصاب ہو، یعنی نصاب بھر مال رکھتا ہو، ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اسی کو دوسرے لفظوں میں 20 دینار یا 200 دراہم، یا ان کی قیمت برابر کسی دوسری ایسی چیز کو رکھتا ہے جو حوائج اصلیہ سے خارج ہیں، تو ایسے شخص کو مالک نصاب گردانا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو مسلمان، عاقل و بالغ، مقیم مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ایسے شخص کو اپنی طرف سے 1 بکری بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ قربان کرنا واجب ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے اس کے پاس ابھی روپے پیسے نہیں، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ یا ان 3 دنوں میں، جن دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، وہ اپنی قربانی ادا نہیں کر سکا تو اسے ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو اس باب میں عرض یہ ہے کہ جو مسلمان عاقل و بالغ، مقیم، مالک نصاب، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر اس کے پاس ابھی اتنے روپے پیسے نہیں جس کی وجہ سے وہ قربانی کا جانور خود خرید کر کے اور قربان کر سکے، تو ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قربانی کے جانور خریدنے بھر یا بڑے جانور میں 1 حصہ رکھنے بھر وہ دوسرے سے قرض لے اور اپنی قربانی کرے۔ اور خدا نخواستہ اگر ان 3 دنوں میں وہ کسی طرح سے قربانی نہیں کر سکا جس کے اوپر قربانی واجب تھی، تو ایسے شخص کے لیے کتب فقہیہ میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص بعد میں اپنے ایک قربانی کے جانور برابر یا 7 حصوں میں سے 1 حصے کے برابر وہ قربانی کی رقم کو صدقہ کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی اگر بڑے جانور کی ہے تو اس میں عقیقہ کے کچھ حصے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا فرض کریں کہ بڑے جانور میں 7 حصے دار ہیں، جس میں سے 3 لوگوں کا مقصد اور نیت قربانی ہے، اور 4 ایسے حصے دار ہیں جنہوں نے عقیقہ کی نیت کی ہے، یا 3 ایسے حصہ دار ہیں جنہوں نے عقیقہ کی نیت کی ہے اور 4 لوگوں نے قربانی کی۔ تو کیا یہ عقیقہ اور قربانی ان دونوں مقاصد کے لحاظ سے الگ الگ حصے آدمی رکھ سکتا ہے؟ تو اس باب میں عرض یہ ہے کہ اگر قربانی بڑے جانور میں ہے اور اس میں چند حصے ہیں اور سب کی نیت تقرب ہے، سب کی نیت اللہ سے حصول ثواب کی نیت ہے، تقرب کی نیت سے اگر سب کوئی قربانی کر رہے ہیں، تو قربانی کے حصے رکھنا
خواہ عقیقہ کے حصے متعین کرنا، یہ دونوں چیزیں درست ہیں۔ سب کی نیت تقرب ہو، گوشت کا حصول نہ ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے یا ذبح کرنے والے کو اپنا منہ قبلہ رخ رکھنا چاہیے؟ چونکہ ہم بہت سارے موقع پر دیکھتے ہیں کہ آدمی ذبح کر رہا ہوتا ہے اور جانور کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں جو صراحت ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا منہ قبلہ رخ کرے اور پھر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ قربانی کے جانور کا رخ قبلہ رو ہونا چاہیے، اور اگر ذبح کرنے والا اپنا بھی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، جو دعا پڑھتا ہے اس کی مطابقت ہوتی ہے۔ لیکن ایک عمومی حالت یہ ہے کہ لوگ اپنا منہ قبلہ رخ کرنے کی طرف التزام کرتے ہیں اور جانور کا منہ کیا ہوتا ہے؟ دچھن کی طرف ہوتا ہے، دکھن کی طرف ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں چاہیے، بلکہ جانور کا منہ قبلہ رو ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا جانور کی دھڑ پکڑ کی مصروفیت کی وجہ سے تسمیہ بھول جائے تو اس کی قربانی درست ہے ہوئی یا نہیں؟ ہوتا ہے ایسا کہ جانوروں کے پکڑنے اور اسے گرانے کی مصروفیت کی وجہ سے ذبح کرنے والا مشغول ہو جاتا ہے اور تسمیہ نہیں پڑھ پاتا، تو کیا ایسے ذبح کرنے والے کا ذبیحہ ہوا کہ نہیں اور یہ قربانی ہوئی کہ نہیں؟ تو اس باب میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی سہون بھول جائے، اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت تسمیہ بھول جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے، تو یہ ذبح ہے اور یہ حلال ہے ذبیحہ اور قربانی ہو جاتی ہے اس کی۔ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ میں کیا کچھ فرق ہے یا دونوں یکساں ہیں، دونوں ایک طرح ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ ہو چاہے نماز عید الفطر، یہ وجوب میں، واجب ہونے میں یکساں ہیں، ادائیگی میں یکساں ہیں، صرف نیت کا فرق ہے۔ عید الفطر میں ایک مصلی نیت کرتا ہے ادائے عید الفطر کی، اور عید الاضحیٰ میں نیت کرتا ہے عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد جس طرح سے تکبیر زائد عید الفطر میں ہیں، اسی طرح سے تکبیر زوائد عید الاضحیٰ میں بھی ہے، اور ساری چیزیں یکساں ہیں۔ ہاں، ایک گنا فرق یہ ہے کہ نماز عید الفطر میں مسنون اور مستحب یہ ہے کہ آدمی گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے اور تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائے اور وہاں سے قبرستان جائے، لیکن عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ آدمی غسل اور اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائے اور عیدگاہ میں دوگانہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ ڈائریکٹ اپنے گھر آئے اور قربانی کرے اور اس کے بعد کچھ کھائے۔ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تھوڑا سا فرق ہے، اسے خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے اور اس کے رضا کے حصول کے لیے قربانی کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔